السلام علیکم۔ آج کی سٹوری حضرت عزیر علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیونٹ ہے۔ سٹوری کا ٹائٹل ہے شیرو نے سنایا قصہ۔ جنگل کے بیچوں بیچ جانوروں کے لیے ایک خوبصورت سا اسکول تھا جس کا نام تھا اینیمل پیراڈائز اسکول۔ یہاں سبھی جانوروں کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ چونکہ اسکول میں بہت سے بچے پڑھنے آتے تھے اس لیے خوب رونق لگی رہتی تھی، اور پڑھائی کے وقت خوب دل لگا کر پڑھتے تھے اور کھیل کے وقت مزے مزے کے کھیل کھیلتے تھے۔ وہ پڑھائی کے وقت خوب دل لگا کر پڑھتے تھے اور کھیل کے وقت مزے مزے کے کھیل کھیلتے تھے۔ آج جب چھٹی ہوئی تو بچے پہلے کی نسبت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ وہ ہررا اور چھٹی چھٹی کے نعرے لگاتے نمودار ہوئے۔ اس خوشی کی وجہ یہ تھی کہ آج ہفتے کا آخری دن تھا اور کل اتوار کی تعطیل تھی، اسی لیے وہ سب ذہنی آسودگی محسوس کر رہے تھے اور اچھلتے کودتے گھروں کی جانب رواں دوا تھے۔ ننھا پانڈا بولا، کیا خیال ہے دوستو، کل نہانے چلیں؟ اف، تمہیں تو ہر وقت نہانے کا خیال آتا ہے، ننھے بلونگڑے نے منہ بنایا۔ تو اس میں برائی کیا ہے، نہانا تو صحت کے لیے اچھا ہے، شیرو نے پانڈے کی حمایت کی۔ بالکل، نہانے سے تو پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور جراثیم بھی دھل جاتے ہیں، اس لیے تو میں ہر روز نہا کر آتا ہوں، ہاتھی بچہ بولا۔ اچھا بھائی، اب یہ لیکچر بند بھی کرو، بلونگڑے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو پانڈا ہنس پڑا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ شیرو کی آواز پر سب ادھر ادھر متوجہ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ سب دھک سے رہ گئے۔ اوہ، کیا یہ بے ہوش ہے؟ ہاتھی بچے کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ نہیں، لگتا ہے یہ مر گیا، شیرو نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کیا نہیں؟ سب ڈرے ڈرے انداز میں چلائے۔ آؤ قریب جا کر دیکھتے ہیں، پانڈے نے کہا، اور پھر وہ سب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس طرف بڑھے جہاں ڈنکی انکل چاروں شانے چر اور بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ بھالو انکل کی دکان کے ساتھ ہی ڈنکی انکل کی پکوڑوں کی دکان تھی، اور اس وقت وہ دکان کے باہر بے ہنگم انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا منہ کھلا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ مر چکے ہیں۔ وہ دھک دھک کرتے دلوں کے ساتھ ڈنکی انکل کے قریب پہنچے۔ شیرو نے جائزہ لیا تو ڈنکی انکل کی سانسیں چل رہی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے سکھ کی سانس لی اور کہا، دوستو شکر ہے یہ زندہ ہیں۔ واؤ، شکر ہے خدا کا، پانڈا اور ہاتھی بچہ زور سے چلائے۔ دوسرے ہی لمحے ڈنکی انکل ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی میں اٹھتے ہی اس کا سر قریبی ستون کو لگا اور دھڑام سے نیچے بیٹھ گیا۔ اسے سر پر ستارے ناچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بچوں، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کے سرہانے ٹھہر کر شور نہیں مچاتے؟ ہائے نامراد، بہت زور سے لگا ہے، ڈنکی انکل نے اپنا سر پکڑ کر کراہتے ہوئے کہا۔ جی انکل، معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو بے آرام کیا، لیکن ہم آپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، شیرو نے کہا۔ کیوں، کیا میں جن بن گیا تھا؟ ڈنکی انکل نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہاتھی بچے نے جواب دیا، لیکن وہ وضاحت نہ کر پایا۔ تو پھر میں جنگلی درندہ نظر آتا ہوں، ڈنکی انکل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں انکل، اصل میں ہم سمجھے کہ شاید آپ مر چکے ہیں، پانڈے نے معصومیت سے کہا۔ تو انکل زور سے اچھلے اور ان کے چہرے کا زاویہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ ساتھ ہی وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، ہیں کیا؟ اف خدایا، یہ کیا کہہ دیا؟ اب تو مجھے سردی لگ رہی ہے، شاید بے پی لو ہو گیا ہے۔ ڈنکی انکل دوبارہ لیٹ چکے تھے اور آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑائے جا رہے تھے۔ انکل انکل، حوصلہ بلند رکھیے، آپ تو زندہ سلامت ہیں، یہ تو ہمارا وہم تھا، کیونکہ ہم نے آپ کو دور سے دیکھا تھا۔ مرے آپ کے دشمن، آپ تو زندہ سلامت رہیں، اور اگر آپ مر گئے تو ہمیں خستہ پکوڑے کون کھلائے گا؟ ہاتھی بچے نے پورا زور لگا کر ڈنکی انکل کو مطمئن کیا۔ تب وہ بولے، اف شکر ہے میں زندہ ہوں۔ اچھا بچوں بیٹھو، میں تم سب کے لیے پکوڑے بناتا ہوں۔ انکل زندہ باد، بچوں نے نعرہ لگایا۔ تھوڑی دیر بعد انکل نے بچوں کو پکوڑے پیش کر دیے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے جی بھر کے پکوڑے کھائے۔ کچھ دیر بعد وہ انکل کو خدا حافظ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ راستے میں شیرو بولا، بچوں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں، سنو گے؟ ضرور، کیوں نہیں، لیکن تم کب سے بھی اماں بن گئے شیرو؟ بلونگڑے نے اس کی بات سن کر شوق لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، قصہ سنانے کا یہی انداز چلا آ رہا ہے، شیرو ہنسا۔ اچھا بھائی سناؤ، سبھی نے کہا۔ سناتا ہوں۔ ڈنکی انکل کو مردوں کی طرح سوتا دیکھ کر مجھے یہ واقعہ یاد آیا۔ ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ وہ ایک بار اپنے ڈنکی پہ بیٹھے سفر کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ وہاں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے
حملہ کر کے سب کچھ ختم کر دیا تھا، سب لوگ مر چکے تھے، گھر ویران ہو چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو کوئی ذی روح نظر نہیں آیا۔ تب انہیں تعجب ہوا اور کہا، پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی مخلوقات کو قیامت والے دن کیسے زندہ کریں گے۔ ان کے یہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہے تھے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یا پھر جو کچھ ہم بولتے ہیں، سارے جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کے اعمال سے واقف ہیں۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مرنے کے بعد اٹھانے کا عملی مظاہرہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی عزیر علیہ السلام سوئے، ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ 100 سال! پانڈے نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، 100 سال۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اپنا کھانا دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو ان کا کھانا انگور کا رس اور کھجوریں، دونوں چیزیں بالکل تر و تازہ تھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو ڈنکی تو ہڈیوں میں بدل چکا تھا، اس کی تو ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر پیغمبر عزیر علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کیا تو اسی وقت ڈنکی کی ہڈیاں جڑنے لگیں اور ان پر گوشت چڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ مظاہرہ دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قصہ ختم۔ شیروں نے یہ کہتے ہوئے قصہ ختم کر دیا۔ واہ بے واہ، بہت مزے کا قصہ تھا، ہاتھی بچے نے کہا۔ شیرو دوست، تم کہاں سے لاتے ہو ایسی کہانیاں؟ پانڈے نے پوچھا۔ کتابوں کے مطالعے سے دوست، شیرو چہکا۔ بہت خوب شیرو بھائی، ہاتھی بچے نے اس کی تعریف کی۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ ویسے یہ کہانی قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اسلامیات کے آخر میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ شیرو نے بتایا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ ادھر شیرو کتاب نکال کر ان کے سامنے ایک صفحہ پیش کر چکا تھا۔ وہ سب اس پر جھک کر پڑھنے لگے۔ ترجمہ: کیا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہم گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھی شیرو نے سنایا قصہ۔